فرمودات غوث اعظم۔ میں نے پچھلے جمعے غلام شبیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فرمودات غوث اعظم جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر پیر بننا ہے، کسی نے بیعتیں لینی ہے، مرید کرنے ہیں لوگوں کو، تو اس کے اندر 12 وصف 12 خصلتیں ہونا ضروری ہیں۔ ان کا آج تذکرہ ہم کریں گے۔ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمامی حضرات کو سننے سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، عمل ہمارا کمزور ہے، عقیدہ ہمارا بہتر ہے، عقیدہ ہے ہمارا اللہ پر، رسول پر، غوث پر، لیکن جو انہوں نے فرمایا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، اس پر عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج جو حضرت غوث پاک رضی اللہ نے 12 خصلتیں یا 12 عادتیں جو بیان کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے لیے اس میں یہ آسانی ہوگی کہ آپ جب کسی پیر کی بیعت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 12 خصلتوں کا حامل ہے یا نہیں۔ یعنی آپ نے اس پیر کی بیعت کرنی ہے، اس پیر کا مرید بننا ہے جس میں 12 خصلتیں 12 عادتیں پائی گئی ہوں، 12 خوبیاں۔ حضرت غوث پاک نے یہ فرمایا ہے، یہ ان کی باتیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا۔ فرمایا ان 12 وصفوں میں سے، 12 خوبیوں میں سے 2 خوبیاں اللہ والی ہونی چاہیے۔ وہ جو بیان کی حضرت غوث پاک نے 2 خوبیاں، ایک ستاری، ایک غفاری۔ سبحان اللہ۔ ستاری کا مطلب پردہ پوشی کرنے والا، عیب پوشی کرنے والا، نظر انداز کرنے والا، اور غفاری بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ یہ 2 خوبیوں اللہ والی پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ غنی۔ یہ وصف اللہ کے جتنے بھی ہیں، کامل کے اندر جب تک آ نہ جائیں تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ والے وصف، کامل میں اللہ والے وصف آنا ضروری ہیں۔ یہ جو ستاری اور غفاری صفتیں ہیں، عیب پوشی اور درگزر کرنے والی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ساری عبادتوں سے مشکل کام ہے۔ حج آسان ہے، نماز آسان ہے، خیرات آسان ہے، مگر عیب پوشی کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ کوالٹی مشکل ہے جو بندہ اپنائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں کئی دفعہ سنایا کرتا ہوں۔ دریا کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی میں بہتے ہوئے ایک بچھو نے ڈس لیا، اور آپ نے ہاتھ جھٹکا تو وہ بچھو پانی میں واپس گر گیا، جو ہاتھ پہ چڑھا ہوا تھا، کاٹ رہا تھا۔ آپ نے ڈنگ کھا کر بھی اس بچھو کو اٹھایا، باہر رکھ دیا، پھر اس نے ڈس دیا۔ جب آپ اس کو بچا رہے تھے، پانی میں ڈوبنے سے بچھو کو بچا رہے تھے، تو بھی اس نے دوبارہ ڈس لیا۔
آپ کے خلیفہ امیر خسرو بڑے مشہور ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کے خلفاء ہیں۔ انہوں نے کہا یا حضرت گندا بچھو جانے دو، آپ کیوں اس کو بچا رہے ہو، بہنے دو، مر جانے دو۔ آپ نے فرمایا اس کی فطرت ہے ڈانگ لگانا، سبحان اللہ، کاٹنا، وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑ رہا، میری فطرت ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، بچانا، میں اپنی اچھی صفت کیوں چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، یہ ستاری غفاری ہے کہ اس کی بری عادت ہے، ڈستا ہے، جھگڑتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے، لیدا ہونا چاہتا ہے، وہ بری عادت نہیں چھوڑ رہا، میرے تو پھر وہ میں اچھی عادت کو کیسے چھوڑوں؟ میرا کام ہے جڑنا، مدد کرنا، پردہ پوشی کرنا، کام آنا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، بدلہ نہ لینا، یہ بھی اس کے معنی میں ہے، بدلہ نہ لینا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور دو صفتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے پیر صاحب کے اندر۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ شفیق اور رفیق۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں، دو خوبیاں پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے جسے مرید کرنا ہے لوگوں کو، شفیق، رفیق۔ شفیق کا مطلب ہوتا ہے مہربان، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نرم دلی کرنے والا، رحم دلی والا، یہ شفیق کے معنی ہیں۔ اور رفیق ساتھی، ساتھ دینے والا، ہر جگہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے کو رفیق کہتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ دو صفتیں آئیں گی، اللہ کے لیے لوگوں کا ساتھ دے، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرے، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو، جب سارے چھوڑ جائیں تو وہ اللہ کے لیے ساتھ کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیسے مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو لوگوں کے کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے کام کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک سخی تھے اور ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غریب سا بندہ آیا غوث پاک کے پاس، کہنے لگا یا حضرت میں نے نا دریا پار کرنا تھا، کشتی والا مجھے بٹھا نہیں رہا کیونکہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ آپ نے 40 درہم آپ کے پاس تھے، آپ نے اسے عطا کر دیے، اور جب درہم دیے تو پھر اس کی کپڑوں پر آپ کی نظر پڑی تو وہ غریب سے پھٹے سے کپڑے تھے۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور اسے وہ بھی گفٹ کر دیا۔ سبحان اللہ، اس نے کپڑا پکڑا، اس نے کہا سرکار یہ تو مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بس وہ کرائے کا مسئلہ تھا، وہ آپ نے دے دیا، قمیض نہیں چاہیے، لباس نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں چاہیے تو مجھے بیچ دو، سبحان اللہ، مجھے بیچ دو، خود ہی دی ہے۔
تو 30 درہم میں دے کر کے وہ قمیض اس سے واپس لے لی، ورنہ میں ہوتا میں نے اسے پکڑایا جو میں نہیں چاہیے تھا، میں کہنے لیا پھر واپس کر، ایسے ہی ہونا تھا۔ لیکن دماغ کے اندر بات ہے کہ جب میں نے اسے اللہ کے لیے دے دیا ہے، اب وہ اس کا مالک ہے، میں نہیں رہا، اب وہ اس کا مالک ہے، میں مالک دے جو دیا ہے، ہم نے جب دے دیا ہے تو وہ مالک تو اب میں نہیں ہوں، وہی ہے۔ اب اس مالک کی مرضی ہے، وہ مفت دے دے، پیسوں سے دے، فرمایا نہیں چاہیے تو چلو مجھے بیچ دو۔ 30 درہم میں وہ قمیض جو اللہ کی راہ میں آپ نے دی تھی واپس لے۔ اللہ غنی، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے، یاد رکھو اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ماموں مرتضیٰ میں یہ کوالٹی ہے، یہ لنگر آئے دن بانٹتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے کھانا کھلانا۔ وہ بیریا ٹون والا ملک ریاض، اس کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا کہ وہ کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں میں اس لیے امیر ہوا ہوں، میں نے جب سے دسترخوان لگایا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہے، دن دگنی رات چگنی میں امیر سے امیر ہوتا گیا۔ تو آج مجھے 1,00,000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا کر مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنا کام مجھے دے دیا ہے، اللہ والی خوبی اللہ نے مجھے توفیق دے دی۔ کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ غنی۔ 2 صفتیں ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے، صادق مصدق، صادق مصدق، صادق کے معنی سچا، مصدق کے معنی تصدیق کرنے والا۔ ابو بکر کے ساتھ لفظ صدیق جو دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب نے دیا ہے۔ جب انہوں نے معراج کا واقعہ نبی علیہ السلام کی زبان سے مبارک سے نہیں سنا تھا، بلکہ ابو جہل کی زبان سے سنا تھا۔ ابو جہل جو راستے میں ملتا ہے، ابو بکر سنا تمہارے نبی کہہ رہے گھڑی پل میں آسمانوں میں گھوم آیا ہوں، مسجد اقصی میں گھوم آیا ہوں۔ کیسے آسمانوں میں چلے گئے، کیسے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیں کسی پر اس حد تک یقین، ایمان اللہ رسول پر، ہم اپنے ایمانوں کو جانچیں۔ جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا وہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کو مصدق کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، بس اللہ نے اس کے نبی نے جو کر دی ہے، میرا دماغ چھوٹا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، قبول ہے مجھے۔ اور اگر میں اپنا دماغ لڑانا شروع کر دوں مخالفت، تو پھر بات یہ ابو بکر صدیق کو صدیق کا لفظ ایسے نہیں ملا۔ اللہ، 2 صفتیں عمر فاروق والی بھی ہونی چاہیے۔ وہ عمر فاروق والی صفتیں کیا تھیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا کہنا اور برے کاموں سے روکنا۔ ایک دفعہ عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا، تو مسجد میں 2-3 لوگ اونچی اونچی بول رہے تھے۔ آپ جلال میں آ گئے، کوڑا نکال لیا، فرمایا کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ جناب ہم نجد سے آئے ہیں۔ کہا چلو
تم نجد سے دور سے آئے ہو اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے گھر میں اونچی بولنے والے ہنسنے والے کے لیے اگر کوئی مدینے کا شخص ہوتا میں اسے سزا دیتا۔ مسجد کے احترام۔ اور اگر منافق کہتا ہے کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا، عمر کے پاس لے چلو، اور جب بتایا جاتا ہے یہودی نے بتایا کہ جناب یہ فیصلہ نبی نے کر دیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا تجھے نبی کا فیصلہ نہیں قبول، میرے پاس آ گیا تو میں فیصلہ پھر تلوار سے کروں گا، اور تلوار سے گردن اڑا دی۔ فرمایا جس کو اللہ رسول کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ، اتنے خیرت والے، امر بالمعروف۔ یہ سارے 80% یورپ میں جو قوانین ہیں یہ سارے عمر فاروق کے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ عمر فاروق تھے جو نیکوکاروں کی قدردانی کرتے تھے، دروازے کو کان لگا کے جو سن رہے تھے رات کو وقت خلافت میں، تو ماں بیٹی کی گفتگو، بیٹی ملاوٹ کر دودھ میں، بیٹی کہتی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اسی بیٹی کو صبح بلا کے انعام دینے لگے۔ ابن عباس سے پوچھتے ہیں اس بیٹی کا آپ کے خیال میں کیا انعام ہونا چاہیے؟ اس نے غیبانہ اللہ پر یقین رکھا ہے، اللہ سے غیبانہ ڈرتی ہے، اس کا کیا انعام رکھوں؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں اس کو سرکار 1000 درہم دے دو۔ فرمایا نہیں ابن عباس، اس کا انعام تو اتنا ہے کہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہنے لگے بیٹی کیا میں تمہیں اپنی بیٹی نہ بنا لوں؟ جب اس نے اسباب میں سر ہلایا تو جناب نے اپنے تیسرے بیٹے عاصم کی بیوی بنایا، اور اسی بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز نے جنم دیا۔ قدردانی کرنے والے، نیکوکاروں کی قدردانی، اچھے کاموں کا حکم دینے والے، برے کاموں سے۔ اور 2 صفتیں عثمان غنی کی، سارا دن کھانا کھلانا، رات بھر عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ یہاں عابد بن کے کہتا ہے مجھے کھلائی جاؤ، رات بھر عبادت کرنا، دن کو کھانا کھلانا، بانٹتے جانا، یہ عمر کی صفت۔ حیا کرنا، حیا۔ اور 2 صفتیں جو آخر میں حضرت علی کی ہیں وہ پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے، علم اور شجاعت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا علم علی پہ ختم ہو جاتا، علم علی کی طرح کتنی باریک بھی نہیں۔ ابو بکر کا دور ہو، عمر کا، عثمان کا ہو، جہاں فقہی مسئلے میں دینی الجھن ہوتی ہے تو علی سے چیف جسٹس، سبحان اللہ، 25-30 سال تک جناب کے دور سے لے کر کے علم کا سمندر۔ پیر صاحب کو بھی علم والا ہونا چاہیے، اور شجاعت، دلیر ہو، جب کوئی برے کام ہو تو ڈٹ جائے، اچھے کام ہو تو اپریشیٹ کرے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔